میں ہو سکتی ہے اگر اسلام کو چھوڑے گا، عیسائیت کو قبول کرے گا تو تیرے سے شادی میرا باپ کرے گا۔ عیسائیت کو قبول کیا، اس نظر بازی کے صرف ایک فتنے کی وجہ سے اس لڑکی کو پانے کے لیے سیڑھیوں پہ چڑھا، اس کے ہر مطالبے کو قبول کیا، پاؤں پھسلا مر گیا۔ صرف ایک نظر بازی کا فتنہ اتنا شدید ہوتا ہے کئی مرتبہ بندہ مومن کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے، اور ایمان سے باہر ہونے کے یہ واقعات ایک نہیں ہیں، متعدد ہیں۔ اور نظر بازی کے فتنے کے حوالے سے بعض ضعیف حدیثیں بھی ہیں، لیکن جو ان کی تائید اور سپورٹ کرتی ہے قرآن کی آیات کرتی ہے۔ بندہ مومن کو لمبا موضوع ہے کہ اپنی نظریں جھکانی چاہیے، اور صرف مومن کو نہیں، مومنات کا بھی حکم اللہ نے قرآن پاک میں دیا، ورنہ عمومی طور پر قرآن پاک کا اسلوب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، لیکن یہاں پہ جب نظر کی بات آئی تو دونوں کے بارے میں الگ الگ حکم دیا۔ مومنوں کے لیے غض بصر کا اور مومنات کے لیے غض بصر کا الگ الگ حکم نازل ہوا۔ اور قرآن پاک میں یہ نہیں آیا کہ زنا مت کرو، بلکہ کیا آیا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے، زنا کی جو قربت ہے یا زنا کا جو دباچہ ہے یا زنا کا جو ابتدائی ہے، جو بندہ اس دباچے اور ابتدائیے سے بچ جائے گا زنا سے بچ جائے گا۔ یہ مفسرین نے لکھا، اور یہ باتیں حکمت سے حالی نہیں ہے۔ کسی چیز کے دباچے اور مقدمے سے اگر آپ بچ جائیں گے تو ظاہر اس بیماری سے بھی بچ جائیں گے۔ تو زنا کا جو دباچہ اور مقدمہ ہے، دو مقدمات مفسرین نے بیان کیا، ان میں سے پہلا مقدمہ کیا ہے؟ نظر بازی۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ انسان بد نظری کرتا ہے اور سوچتا ہے نظر کا تیر میں نے چلایا ہے، گھائل اگلا ہوگا، لیکن ہوتا انسان خود گھائل ہے۔ اور زنا کے دوسرے دباچے میں بات آئی ہے تو وہ موسیقی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے بھی وہ بھی ایک فتنہ ہے۔ لیکن نظر بازی کے جو فتنے ہیں، زنا کے مقدمے اور دباچے کو دیکھیں تو وہ نظر بازی سے ابتدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس دباچے کو، اس مقدمے کو، اس ابتدائیے کو ہی اپنی زندگی سے حذف کر دیں گے تو اللہ کی قسم آپ کبھی بھی اس سنگین نوعیت کی برائی میں نہیں پڑ سکتے۔ لیکن یہ کچھ مشکل ہے، اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بار بار نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کی ہے۔ یہ موضوع انتہائی طویل ہے، مختصر کر کے تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے صحابہ کو جس طرح ڈرایا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح ڈرانا چاہیے۔ حضرت ثوبان کی حدیث ہے مشہور کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ لے کے، پہاڑ نیکیوں کے لے کے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، لیکن جب ان کی نیکیوں کو تولا جائے گا تو وہ پہاڑوں کا وزن تنکوں کے برابر بھی نہیں ہوگا، تنکے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر، اتنے اتنے بڑے پہاڑ۔ صحابہ کانپ اٹھے، اے اللہ کے رسول آپ کن لوگوں کی بات کریں؟ کیا وہ ہم میں سے ہوں گے؟ جی ہاں۔ کیا وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے؟ اس کی تشریح جو محدثین نے کی ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، آپ لوگوں کے ساتھ روزے بھی رکھتے ہوں گے، آپ لوگوں کے ساتھ تراویحاں بھی پڑھتے ہوں گے، آپ لوگوں کے ساتھ حاجی، نمازی، مولوی، متقی، معروف ہوں گے، لیکن جب تنہا ہوں گے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں، لوگوں کے سامنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ابلاغ کر رہے ہیں، اور لوگ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں اور دین کی باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں۔ اصل میں اس کے اندر ایک اور برائی بھی پائی جاتی ہے جس کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ جب تنہا ہوں گے، تنہا، اکیلے، یہاں پہ فیمیل کا یا دوسرے کسی شخص کا ذکر نہیں ہے، یہ آج کے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے۔ اور اگر ماضی کو دیکھا جائے تو اس کے اندر علماء نے بدکاری کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، لیکن عصر حاضر میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ حدیث، موبائل، سوشل میڈیا ہوتا کیا ہے؟ یوٹیوب کا کوئی چیز سامنے آئی اس کو بھی دیکھ لیا، فیس بک کی کوئی چیز سامنے آئی اس کو بھی دیکھ لیا، ٹک ٹاک کی کوئی چیز آئی اس کو بھی دیکھ لیا، اور پرواہ نہ کی، کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، کیا میں اور آپ یہاں بیٹھ کر ٹک ٹاک کی کوئی فحش ویڈیو دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی عام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے؟ یعنی لوگوں کے سامنے متقی ہیں،
لوگوں کے سامنے نہیں دیکھ رہے، لیکن جیسے ہی تنہا ہوئے تو اللہ کی مقرر کردہ جو حدیں ان کو پامال کر دیا۔ جب بھی تنہا ہوئے، تنہا کی بات ہے، جب بھی اکیلے ہوئے تو اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کر دیا۔ اللہ نے حد مقرر کی ہے کہ نظر پڑ جائے کوئی بات نہیں، جھکا لو، ٹکانی نہیں ہے، وہ حدیں اللہ نے جو مقرر کی ہیں ان کو پامال کر دیا۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں کل قیامت کے دن بے وزن کر دی جائیں گی، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا بھی ایک عنصر پایا جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اصل میں اکیلے ہو کے اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اصل میں تو ڈرنے کا مقام یہ تھا کہ میں اکیلا ہوں تو اللہ سے ڈروں۔ اسی لیے محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کے اندر سے ریا، نفاق اور ایسا ہر فتنہ ختم ہو جائے تو وہ رات کو کسی وقت اٹھے، اس وقت کہ جب اس کی بیوی بھی نہ دیکھ رہی ہو، اس کے بچے بھی نہ دیکھ رہے ہوں، اور زمین کی پشت کے اوپر اس کو یہ علم ہو کہ اس وقت میرے عمل کی ریکارڈنگ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا۔ اس وقت اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس وقت اٹھے کچھ پڑھ لے، اس وقت اٹھے کچھ عبادت کر لے، اس وقت اٹھے کچھ سجدے کر لے، تو دل سے سارے کا سارا ریا پاک ہو جاتا ہے، دل سے سارے کا سارا نفاق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عبادت خالص ہے۔ حتیٰ کہ باجماعت نماز پڑھنا بندہ مومن کے اوپر، مرد کے اوپر فرض ہے مسجد میں، لیکن اس کے اندر بھی ریا کا عنصر آ سکتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں اس لیے مسجد میں حاضر ہو رہا ہوں، نماز کو طویل کر رہا ہے۔ تو خالصتاً ریا سے پاک وہ عبادت ہے جو بندہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کو سونے کے بعد کرتا ہے۔ اور بعض جو ضعیف حدیثیں ہیں نظر بازی کے حوالے سے، اور انجیل کے اندر، تورات کے اندر، عیسائیت کے اندر تو بعض روایات اتنی سخت ہیں غیر محرم کو دیکھنے کے حوالے سے، غیر محرم کو چھونے کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بعض حدیثوں کی سند کمزور ہے، لیکن دیگر احادیث ان کی تائید کرتی ہیں کہ غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے انسان اپنے ماتھے کے اوپر ایک کیل رکھے اور اس کو ہتھوڑی لے کے ٹھوک دے، غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے۔ اب مجھے ایک بات بتلائیں، جس اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو، یہ کہا گیا لا تقربوا الزنا، زنا کے رستوں پہ بھی نہیں چلنا، موسیقی کی طرف نہیں جانا، نظر بازی کی طرف نہیں جانا۔ آپ مجھے بتائیے زنا کا ایک نہایت چھوٹا مقدمہ، اس کی سنگینی اگر اتنی شدید ہے تو یہ نظر بازی کے فتنے اور سوشل میڈیا کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جانے کے بعد انسان غلط تعلقات میں جو مبتلا ہو جاتا ہے وہ فتنہ کتنا شدید ہوگا۔ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید آپ کے دل میں یہ بات اتر آئے کہ انتہائی چھوٹا بھی بچہ ہے زنا کا، وہ کیا؟ عورت گھر سے نکلے باپ پرد ہو کر، صرف برقعے کے اوپر خوشبو لگائی ہوئی ہے، صرف برقعے کے اوپر حجاب لیا ہوا ہے، نقاب لیا ہوا ہے، صرف برقعے کے اوپر خوشبو لگائی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو خوشبو کا لگانا ہے یہ زنا کے دباچوں اور مقدموں میں سے کتنا چھوٹا مقدمہ ہے؟ خوشبو سے کیا ہوتا ہے؟ خوشبو سے صرف یہ ہوتا ہے، کوئی عورت خوشبو لگا کے گزرے تو صرف آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ خوشبو گزری ہے، انسان کتنی دیر کے لیے متوجہ ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے اور دباچے کے بارے میں، یہ حدیث صحیح ہے، فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، اللہ معاف فرمائے، رسول اللہ نے اس کے بارے میں کہا فہیہ زانیہ، اس کو زنا کی سزا تو نہیں ملے گی، زنا کی سزا نہیں ملے گی، یعنی اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ زانیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے غیر محرم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ٹول یوز کیا، صرف ٹول۔ تو ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر جو مقدمہ پیش کیا جاتا ہے وہ خوشبو کا مقدمہ ہے۔ وہ تو فحش لباسوں کے اندر بن سنور کر، بن ٹھن کر، اگر با پرد با حجاب برقعے میں عورت خوشبو لگا کے نکلے تو رسول اللہ نے ڈرانے کے لیے یہ وعید کی ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے نہیں کی، لیکن ڈرانے کے لیے کی ہے۔ وہ بری عورت ہے، وہ بری عورت ہے۔ اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ جو مسجد میں آئے، اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کوئی عورت مسجد میں آتی ہے، ایک تو دکھ کی بات یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے غلط العام ہیں، عورت بازار میں چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، مسجد میں نہ آئے۔ اللہ کے بندو، عورتوں کو مسجدوں میں لے کے آؤ، لیکن وہ عورت جو خوشبو لگا کے مسجد میں آئے
ایک یہ ہے کہ خوشبو لگا کے بازار چلی گئی ہے، چاہے پورے پردے میں چلی گئی ہے، اس کے لیے وہ برائی کے الفاظ ہیں. اور دوسری عورت وہ ہے جو مسجد میں گئی ہے. مسجد میں انسان برائی کے لیے آتا ہے کہ عبادت کے لیے؟ عبادت کے لیے آئی ہے، لیکن اس نے بھی خوشبو لگائی ہوئی ہے. تو عبادت کے لیے آئی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو کوئی نمازی بھی متاثر ہو سکتا ہے، اس کی طرف دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ حجاب اور نقاب میں ہے. خوشبو متوجہ کرتی ہے انسان کو، یہ نیچرل ہے، یہ فطرت ہے. ابھی یہاں پہ خوشبو آئے، انسان لا محالہ اس کی طرف مڑ کے دیکھے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عورت گھر جا کر غسل جنابت کرے. جو مسجد میں آئی ہے خوشبو لگا کر، وہ گھر جا کے غسل، صرف سنگینی کا احساس دلانے کے لیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا یہ جو فتنہ ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں. جی میں تو نہیں، بڑے بڑے حاجی نمازی اور بڑے بڑے لوگ اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں. حضرت ثوبان کی حدیثیں دیکھ لیں، یہ حدیثیں دیکھ لیں. آپ برائی کرنا تو دور کی بات، برائی کے الزامات سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تہمت سے اور اس گمان سے بچنے کے لیے صحابہ کو کہہ رہے ہیں یہ میری بیوی ہیں، یہ میری بیوی ہیں. اور مریم کیا کہتی ہیں؟ مریم کے اوپر جب یہ الزام لگا، یا اخت ہارون ما کانا ابو کی مراسوں وما کانت امو کی بغیہ، تو حضرت مریم کے جو الفاظ ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے قرآن میں نقل فرما دی ہیں. قیامت تک کے لیے بندہ مومن، پکیزہ دلوں کے لیے، پکیزہ عورتوں کے لیے یہ الفاظ بہت عبرت والے ہیں. یا لیتنی متو قبل ھذا، یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کیوں کہہ رہی ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، میں اور آپ ہوں، نبی کی بشارت مل رہی ہو، نبی کی جو گود میں پہلے دن کلام ان کے سامنے کر چکا ہے، کلام کر چکا ہے، اور جس نبی کی بشارت فرشتے دے رہے ہیں، اور بچہ اٹھا کے آئی ہیں، نبی اٹھا کے لائی ہیں. اور بستی والے کہہ رہے ہیں یہ کیا برائی اٹھا لائی ہو، وہ نبی کو اٹھائے ہوئے کہہ رہی ہیں یا لیتنی متو قبل ھذا، میرے اوپر برائی کا الزام لگنا تھا، اے کاش میں مر جاتی اور اس کو جنم نہ دیتی. اندازہ کریں حضرت عائشہ نے آپ کے خیال میں کس وجہ سے ان کے اوپر کپ کپی کا دورہ طاری ہوا، بے ہوش ہو کے گر پڑی. ان کو پتا لگا میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے رسول اس لیے میرے طرف غیر متوجہ تھے. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، صرف اس ایک بات کے اوپر غور کرو، حضرت یوسف جیسے عظیم پیغمبر نے زنا سے بچنے کے لیے 10 برس کے قریب جیل خانے کو بھگتا ہے. ایک زنا سے بچنے کے لیے 10 برس کے قریب. اور دوسرے نبی نے، موسیٰ نے نکاح کی. حلال اور حرام کا یہ فرق ہے. یہ فرق ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے ایک پیغمبر تقریباً 10 برس جیل خانے میں چلا گیا، اور دوسرا نبی اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، نکاح کے رستے کے حصول کے لیے 10 برس کے قریب اپنے سسر کی خدمت کر رہا ہے. نکاح کا مہر ہے کہ 10 برس خدمت کرے گا، 8 طے ہوئے، 10 برس خدمت کرے گا تو نکاح ہوگا. آپ نے اور میں نے اس رشتے کو بڑا معمولی اور اس گناہ کو بڑا معمولی سمجھا. گناہ اتنا عظیم ہے کہ 10 برس پیغمبر جیل میں، اور رشتہ اور حلال رستہ اتنا عظیم ہے کہ 10 برس پیغمبر خدمت کر رہا ہے ایک حلال کو حاصل کرنے کے لیے. اور ہمارے لیے حرام کو اتنا آسان کر دیا گیا ہے. ہمارے بچپن میں بھی، آپ اپنا بچپن بھی دیکھ لیجیے، میں اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں، کچھ نوجوان بیٹھے، ہمارے دور میں بھی فحاشی اور عریانی کو دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا. ایک VCR ہوا کرتا تھا، اور اس کے لیے ویڈیو کیسٹس ہوا کرتی تھی، اور اس کے لیے دکانیں ہوا کرتی تھی. اور جو ویڈیو یا VCR کی دکانوں پہ جاتا تھا، گلی محلے کے پورے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے. اور VCR لے کے آنا گھر میں کوئی آسان کام مشکل تھا. آج آپ بتائیں، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور دنیا جہان کی فحاشی سوشل میڈیا جو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. کیسے بچیں گے؟ اللہ کی قسم وہی نسخہ کیمیا ہے جو رسول اللہ نے بتا دیا، ویسے بچیں گے. اگر نظر پڑ گئی جھک جائے، بس ختم، ڈیلیٹ، کھل گیا غلطی سے. اب تو ایسے ایسے حیران ہوتا ہے انسان، دینی
پروگرام کوئی سن رہا ہو اس میں فحش اشتہار آ جاتے ہیں. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ 5 روپے کی چوئنگم بیچنی ہو, 5 روپے کا ٹریٹ کا بلیڈ بیچنا ہو, اس کو بیچنے کے لیے عورتیں ڈانس کریں گی. اب مجھے بتائیے چوئنگم بیچنے کے لیے عورت کا کیا کردار ہے, ٹریٹ بلیڈ بیچنے میں عورت کا کیا کردار ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی ٹول نہیں ہے, یہ شیطانی ہتھ کنڈا نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں ایک, میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. چلو کپڑا ہے یا کوئی فیشن کی آپ نے چیز بیچنی ہے, اس کے لیے تو آپ نے چلو وہ بھی حرام ہے, لیکن اس کو عورت کو بناس مار کے سامنے کھڑا کر دیا. لیکن چوئنگم بیچنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ فتنہ اصل میں کتنا شدید ہے اور انسان کے اخلاق کا بیڑا غرق اور جنازہ نکال دیتا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کے پاپولر فتنوں میں سے ایک فتنہ کم علم لوگوں سے جو حلا سے علم لینا, اور اس کی تو مثال سوشل میڈیا پہ بڑی پڑی ہے. اور سوشل میڈیا پہ جو بات دین کے حوالے سے آ جائے اس کو اوتھینٹک سمجھ لینا. بعض لوگ یہاں تک میسج کرتے ہیں, علامہ صاحب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے 622 نمبر ہم نے دیکھی ہے, یہ لکھا. میں کہا یار حوالہ بخاری کا. اب ایک ظاہر ہے کم پڑھا لکھا آدمی ہو تو وہ اس کو ہم نے بلاک کیا بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, وہ تو یہی سمجھے گا بخاری شریف میں. بھائی وہ حدیث بخاری میں ہو بھی تو نا, لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی علمی چیز آپ دیکھیں پڑھیں, اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے, اس کی اوتھینٹسٹی علماء سے لازمی لیں. مجھے ایک شخص کا فون آیا کہ یہ حدیث ہے, میں کہا نہیں میں نے تو آج تک نہیں پڑھی, آپ مجھے حوالہ بھیجے. کہا تھا بخاری شریف میں نے کہا بخاری میں تو ایسی حدیث ہی نہیں. انہوں نے کہا 622 نمبر. لوگوں نے نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے, افسوس اور دکھ کی بات ہے, یہ سوشل میڈیا کا بھی فتنہ ہے اور یہ عصر حاضر کا بھی فتنہ. آپ بیمار ہو جائیں, آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. آپ نے عمارت بنانی ہو, آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آرکیٹیکٹ کے پاس. آپ نے کوئی کام کرنا ہو, کوئی بھی کام کرنا ہو, ہمیشہ اس فیلڈ کے ماہر کے پاس جاتے ہیں. لیکن دین اتنا مظلوم ہے, دین اتنا مظلوم ہے کہ اس کے بارے میں آپ رائے لیں گے, موچی سے بھی لے لیں گے, ترہان سے بھی لے لیں گے, ڈاکٹر سے بھی لے لیں گے, انجینئر سے بھی لے لیں گے, جس کا کوئی اسپیشلائزیشن نہیں. یار اس نے بڑی زبردست بات کی ہے, یار اس نے بڑی اچھی بات کی ہے. یقین مانیے یہ جو کلچر ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ کے سامنے عصر حاضر میں ایک بہت بڑا فتنہ مرزا محمد علی انجینئر اور ساحل ادیم جیسے لوگ, وہ آپ لوگوں کے سامنے, وہ انجینئر ہے, مثال دے رہا ہوں, اس کی اسپیشلائزیشن کی جو فیلڈ ہے وہ اس میں کمنٹ کرے گا تو اس کے اسپیشلسٹ اس کو کہیں گے بھائی تو نے غیر اوتھینٹک بات کی ہے, یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے. لیکن وہ جب دین کے بارے میں بات کرے گا تو نوجوان کبھی کسی عالم دین کے پاس جا کے چیک نہیں کریں گے کہ اس نے اوتھینٹک بات کی ہے کہ نہیں. 28/12 کی حدیث ہے. کتنا بڑا فتنہ ہے, پورے معاشرے کو اور پورے نوجوانوں کو اہل سنت کے اجماعی عقیدے کے خلاف کھڑا کر دیا. اور اللہ کا فضل ہے کہ علماء نے اس کا تعاقب کیا, اس فتنے کو, اس کا مقابلہ کیا, اور اس کا سحر اور اس کا توتی جو بولتا تھا وہ ختم کرنے میں علماء کا کردار ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ تھا, اہل حدیثوں, دیوبندیوں, بریلویوں عقیدہ یہ تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت رسول اللہ کا ہر صحابی جنتی ہے. یہ اہل سنت تینوں کا عقیدہ تھا. احمد رضا بریلوی صاحب کا بھی عقیدہ تھا سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں, حضرت علی کے بارے میں. اسی لیے آدم حسین رضوی نے مینار پاکستان میں کہا تھا در در, وہ جو الفاظ کہے تھے, مالکان ہوئی پہ گئے, حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں وغیرہ, ان کے مکتب فکر کے اندر بھی. تو یہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید اہل سنت کے اندر بھی فکر یا سوچ تھی کہ بعض صحابہ نعوذ باللہ جہنم میں چلے جائیں گے, تو یہ بات غلط ہے. یہ اجماعی عقیدہ اہل سنت کا کہ صحابی سارے جنتی ہیں. ہاں صحابی معصوم عن الخطا نہیں ہے, معصوم عن الخطا نہیں ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن مغفور عن الخطا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دی ہے. معصوم عن الخطا نہیں ہے لیکن مغفور عن الخطا ہیں. لیکن یہ بدبخت ایسا ہے, 28/12 کی حدیث ہے, عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا, عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے.
اور عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ گروہ انہیں جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. یہ کتنی بڑی جسارت ہے, یہ کتنی بڑی جرت ہے. نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے اور علماء کے پاس آ کے اس حدیث کی ٹرانسلیشن اور ترجمہ سمجھنا چاہیے. اور جو تحریف اور تعویل وہ کر رہا ہے اور جس چلاکی اور ہوشیاری سے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں زہر بھر رہا ہے, وہ علماء سے آ کے ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح, سیکھے تو صحیح. اور وہ گروہ جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. ساتھ اگلا جملہ جو جملہ بخاری شریف میں موجود نہیں ہے, وہ گروہ جی سیدنا امیر معاویہ کا گروہ تھا. یہ کتنی بڑی جسارت ہے, صحابہ کو صرف جہنمی نہیں کہہ رہا. کیسا خبیث ذہنیت کا انسان ہے, صرف جہنمی نہیں کہہ رہا, کیا کہہ رہا ہے؟ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کون سا گروہ جی؟ سیدنا امیر معاویہ کا گروہ. کون سا گروہ؟ امی عائشہ کا گروہ. کون سا گروہ؟ طلحہ و زبیر کا گروہ. یہ 4 نام ہیں, آپ یاد رکھ لیجئے. طلحہ بھی معین جنتی عشرہ مبشرہ میں, زبیر بھی معین جنتی عشرہ مبشرہ میں, امی عائشہ رسول اللہ کی جنت میں بھی بیوی ہیں, اور امیر معاویہ معین جنتی ہیں. ام حرام بنت ملحان کی حدیث واضح ہے, جنہیں شہیدہ بہر کہا گیا ان کی زندگی میں. خواب دیکھی, رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. اے اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں نے خواب دیکھی ہے مسلمانوں کا ایک گروہ تختوں کے اوپر بیٹھ کے سمندر کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. اے اللہ کے رسول تو اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ وہ گروہ اول تاخر سارے کا سارا جنت میں داخل ہو جائے گا. ام حرام بنت ملحان کے دل میں ایک خواہش اور آرزو نے جنم لیا ہے, اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے میں اس گروہ میں شامل ہو جاؤں. رسول اللہ نے کہا آپ انہی میں سے ہیں. اب یہ رسول اللہ کی زندگی کے اندر, ان کو زندگی کے اندر زندہ تھی, کیا کہا جاتا تھا؟ شہیدہ بحر, کہ یہ بحری جہاد میں شہید ہوں گی. جس بحری جہاد میں وہ شہید ہوئی, جس بحری بیڑے میں وہ شامل ہوئی, اس بحری بیڑے کے امیر کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ, معین جنتی. اور یہ بدبخت کہتا ہے یہ پورا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا. اہل سنت کا, اہل حدیث کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ صحابہ کے دور میں کوئی صحابی جہنم کی طرف بلانے والا نہیں تھا. ایک گروہ تھا جو جہنم کی طرف بلانے والا تھا. وہ گروہ کس کا تھا؟ خارجیوں کا گروہ تھا. وہ گروہ خارجیوں کا گروہ تھا. جس طرح خارجی حضرت علی کے لشکر میں موجود تھے, سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں بھی بعد موجود تھے. اہل سنت کے کسی شخص نے آج تک طلحہ و زبیر کے قاتل کا الزام سیدنا علی پہ لگایا ہے؟ بتائیے ایمانداری سے. اب زبیر کا سر لے کے آ رہا ہے سیدنا علی کے سامنے, اور سیدنا علی کو دیکھیے میں کتنے عظیم جرنیل کا, کتنے عظیم سپہ سالار کا سر لے کے آ رہا ہوں, مجھے خلت فاخرہ دیجئے, مجھے انعام دیجئے, میری قدر کیجئے. آپ کا اتنا بڑا مخالف, اتنا بڑا سپہ سالار میرے ہاتھوں مر گیا ہے. کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اب اگر اہل سنت نے کبھی الزام کوئی جواب ہی دیا ہو, کیونکہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں, سیدنا علی نے جواب دے دیا. اے زبیر کے قاتل میری ایک بات سن, تو مجھ سے انعام چاہتا ہے تو سن میں تجھے کیا انعام دیتا ہوں. کیا کہا اے زبیر کے قاتل تجھے جہنم کی بشارت ہو. حضرت علی کا لشکری ہے. اے زبیر کے قاتل تجھے جہنم کی بشارت ہو, کیونکہ میں نے اپنے ان کانوں سے نبی محترم کے پکیزہ الفاظوں کو سنا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. کبھی اہل سنت نے الزام لگایا کہ سیدنا علی کا پورا لشکر چونکہ زبیر کو شہید کیا تھا اس نے تو ایسے ہے ویسے, تو سیدنا عمار کو شہید اگر کسی خارجی نے کر دیا تو اس کا سارا الزام سیدنا امیر معاویہ پہ لگانا کیسا ہے؟ یہ ایک فتنہ ہے. اور ایک فتنہ صرف یہاں تک نہیں رہا, اس نے آپ کے عقائد کے اوپر حملہ کیا. کس طرح؟ کہتا ہے مجرد. یہ بہت بڑا فتنہ اور لوگوں کو اور نوجوانوں کو متاثر کر رہا ہے. مجرد قرآن پاک پڑھنا, قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے. اہل حدیث علماء کی یہ دعوت فکر تو پہلے سے ہے, اور اہل حدیث علماء تو یہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا جائے. قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلے اس بات کو رد کیا. اہل حدیث اکابرین نے برصغیر پاک و ہند کے اندر اس
فتوے کو رد کیا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے. اہل حدیث علماء نے ایک جواب میں، اور سب سے آپ بھی سمجھ جائیں گے، ہاں 14 علوم کی ضرورت ہے جس نے قرآن پاک کا ترجمہ خود کرنا ہے، لیکن جس نے اردو زبان میں ترجمہ پڑھنا ہے اس کو صرف اردو زبان کافی ہے. 14 علوم اس کے لیے ضروری ہے. صرف ہونی چاہیے، نحو آنی چاہیے، تفسیر کا، شاعری کا علم ہونا چاہیے. جس نے کرنا ہے اور جس نے کیا ہوا پڑھنا ہے اس کو تو صرف اردو آنی چاہیے. یہ تو ہم تبلیغی بلاگ کر رہے تھے، لیکن اس نے مینیپولیٹ کیا، اس بات کو ایکسپلائٹ کس انداز میں کیا. اس نے کہا اول بعض اہل حدیث لوگوں کو بھی یہ مغالطہ ہوا، یار بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے. اس نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا، لیکن بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے، اس کا قول سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، جھوٹ نہیں ہے. قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. اب آپ مجھے بتائیے یہ فتنہ کتنا شدید ہے. اس بات کا جواب اور اس بات کا ڈیفینڈ اس کے نوجوان کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی ہمارے سے بحثیں کرتے ہیں. حالانکہ اس بات کا رد اتنا آسان ہے. آپ سب کو ایک حدیث بتاؤں گا، سب کو آتی ہوگی انشاءاللہ. الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ سب کو پتا ہے الحمدللہ. الف لام میم کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ بغیر ترجمہ پڑھنے سے نیکی ملی ہے کہ نہیں؟ بغیر ترجمہ پڑھنے سے نیکی ملی ہے کہ نہیں؟ جس کا ترجمہ ہی پتا نہیں، اگر وہ بھی پڑھا جائے تو نیکی ملتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا، یہ کتنی بڑی جسارت ہے. اور پھر یہ جسارت کرنا کہ یہودی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے چھوکرے تھے، یہودیوں نے اس سے شدید باتیں کی ہیں، لیکن اللہ کی قسم کسی یہودی نے رسول اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا یہ کل کے چھوکرے تھے. بتائیے کس یہودی نے کس کتاب میں کہا؟ اپنی طرف سے. حسن تے شاہی کوئی نہیں صحابہ کے بارے میں، نبی تے شاہی کوئی نہیں، رسول اللہ اور انبیاء تے شاہی کوئی نہیں. اور پھر جب یہ پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے، وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے اہل حدیث کی توحید کو. وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اللہ کے تناظر میں کہا ہے، اللہ کے تناظر میں کہا ہے. یہ جو توحید ہے نا، یہ جو سوچ اور فکر ہے، یہ بھی قابل گرفت ہے کہ نبی تے شاہی کوئی نہیں. نبی اللہ کے سامنے بھی محبوب ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے بھی برگزیدہ ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے بھی شہ ہوتے ہیں، اللہ کے بھی مقرب بندے ہوتے ہیں. یہ کہنا یہ اہل حدیث کی توحید نہیں ہے، یہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کبھی اہل حدیث شو کرتا ہے، کبھی حقیقت بات یہ ہے کہ وہ بندہ کبھی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جو کسی ایک صحابی کو بھی بے ایمان سمجھتا ہو کہ اللہ جن سے راضی ہو گیا، میں ایسا بدبخت ہوں کہ میں ان سے راضی نہیں ہوں. یعنی اللہ ان سے راضی ہے تو کون ہے ان سے ناراض ہو کے؟ اور پھر یہ جہالتیں طویل تر ہیں. اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اندر ایک ساحل ادیم صاحب آئے، دیکھیں غیر علمی لوگوں سے دین حاصل کرنے کا نتیجہ. گدھا بھی حلال ہے، گدھا گھریلو گدھا بھی حلال ہے، ساحل ادیم صاحب فرما رہے. اب آپ بتائیے جب سوشل میڈیا کے اوپر ایسے فتوے آ جائیں کہ ساس کا اپنے دماد کے ساتھ اور سسر کا اپنے بہو کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو آپ بتائیں پھر آپ علم کن لوگوں سے حاصل کریں؟ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ آپ علم مستند علمی شخصیات سے حاصل کریں. اور علم حاصل یعنی آپ نے نقشہ بنوانا، آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے، کسی مکان بنانا اچھے سے اچھے مستری کے پاس جائیں گے، لیکن دین کی فیلڈ کو آپ اس قابل ہی نہیں سمجھتے اور دین کی فیلڈ کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور دین کی فیلڈ آپ کی نظر میں اتنی کمزور ہے کہ اس کے لیے کسی سے بھی علم حاصل کر لیا جائے اچھی بات ہے جی، اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لینی چاہیے. اور لوگوں میں یہ پراپاگنڈا شروع کر دیا گیا ہے اچھی بات تو شیطان نے بھی جی آیت الکرسی بتا دی تھی. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اور آخر میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ پاکستان کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا رہے. ان کے حوالے سے ابھی سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے مخالفین ہیں، جو ان کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں، انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا، ایک تمسخر بنایا ہوا. جلالی صاحب انہوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا. جس طرح مرزا جیلمی صاحب نے امام کعبہ کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا نا کہ امام کعبہ سے مناظرہ کروں گا. بھائی امام کعبہ
10 साल लगा के उर्दू सीखें पहले और फिर आपसे मुनादरा करें। अरबी आपको नहीं आती, उर्दू उनको नहीं आती, मुनादरा कैसे होगा? तो जलाली साहब ने एक अजीब तमाशा और तमस्सुर बनाया हुआ। और मैं जलाली साहब को बराए रास्त मुहातब होकर कहना चाहता हूं, जलाली साहब, जिस वक्त शियों ने और राफजियों ने आपके खिलाफ मैदान को सरगर्म किया था, आपके खिलाफ सैयदा फातिमा की तौहीन के फतवे लगाए थे, उस वक्त भी हक की आवाज अगर उठी थी तो अहले हदीस में से उठी थी। और आपकी गिरफ्तारी और आपके मुकदमात के ऊपर सदाए एहतजाज बुलंद की थी। मैंने, अहले हदीस उलमा ने आपके हक में तब बात की थी। आज अहले हदीसों के माथे का अगर झूमर पाकिस्तान आ रहा है, मैं ये नहीं कहता जाकिर नाइक साहब कोई बहुत बड़े फकीह मुहद्दिस मुफ्ती हैं, लेकिन जाकिर नाइक साहब को अल्लाह ताला ने यह इजाज दिया है कि उनके हाथ के ऊपर लाखों मुसलमान हुए हैं। किसी के बंदे के हाथ के ऊपर इस्लाम का कबूल कर लेना उसकी वलायत के लिए काफी है। वो असर आदर का वलीउल्लाह है। आप कहते हैं जी उसका एक बंदे की फील्ड ही नहीं, एक बंदा फिका नहीं है, एक बंदे की फिका फील्ड नहीं है, हदीस फील्ड नहीं है, उसके अंदर अगर उनकी कुछ गलतियां हैं वो उनकी फील्ड नहीं है, उनका मैदान तकाबुले अदयान है। आपने अगर मुकाबला करना है जलाली साहब, तो आप तकाबले अदयान के ऊपर उनसे मुनादरा कीजिए, ईसाइयत के ऊपर, यहूदियत के ऊपर, हिंदू मत के ऊपर आप साबित करें आप उनसे ज्यादा बड़े आलम हैं और आपके हाथ के ऊपर ज्यादा लोग मुसलमान हुए, तब हम आपकी बात को मानेंगे। आप उनसे मुनादरा करना चाहते हैं किसी और बात के ऊपर। आपको अगर इतना मुनादरों का शौक है तो हमारी जमात के मुनादरीन हाजिर हैं। आप फातिहा हल्फुल इमाम पे हमारी जमात के मुनादरीन से मुनादरा कर लीजिए। यानी, और दूसरी बात दुख की ये है, और मैं देवबंदियों को इस हवाले से क्रेडिट देता हूं, बाद देवबंदियों में से किसी ने एतराज किया, लेकिन वो डॉक्टर जाकिर नाइक का वेलकम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उनके इस्तकबाल की पोस्टें लगा रहे हैं। हम सब अहले हदीसों को डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से किसी भी किस्म के किसी भी प्रोपोगंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर इसरार की हिमायत की थी जी, फलाह की हिमायत की थी। उनका मैदान तकाबुल अदयान है और उनके हाथों के ऊपर लाखों लोगों ने, हमने ऐनी मुशाहिदा किया, आप सब जानते हैं, इस्लाम को कबूल किया। ऐसे शख्स की मुखालफत करना और ऐसे शख्स के खिलाफ इस वक्त आवाज उठाना अपने वतन की, इदारों की और हुकूमत की पॉलिसी के भी खिलाफ है। आपको क्या पता कि डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद के पीछे हुकूमत पाकिस्तान ने उनको बतौर स्टेट गेस्ट बुलाया? ये भी याद रखिए, वो किसी जमात की मेजबानी में नहीं आ रहे, वो हुकूमत पाकिस्तान के मेहमान हैं। और इस वक्त जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कश्मीर के हवाले से बात की है, हमसे बेहतर, हमारी हुकूमत से बेहतर मुकदमा कश्मीरियों का उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर नादर अली वाली में लड़ लिया। तो आपको क्या पता कि उनकी आमद के जो मकासद हैं वो क्या क्या हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।